السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرولش اورحان سیریز کے ایپیسوڈ 7 کے پہلے ٹریلر پر ریویو، اور ساتھ ہی ایپیسوڈ 6 کے کچھ حصے پر بات ادھوری رہ گئی تھی تو ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ مجھے کمنٹس میں یہ پوچھ رہے تھے کہ ترگت غازی کہاں ہیں اور سرگر آغا کی انٹری کب ہوگی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ترگت غازی کی انٹری بہت جلد اس سیریز میں ہونے والی ہے، اور آپ نے یہ بات بہت زیادہ نوٹس کی ہوگی کہ ہمیں ایپیسوڈ 6 کے پہلے ٹریلر میں جو سین ایک دکھایا گیا تھا کہ اورحان بے جنگل میں موجود ہوتے ہیں اور وہ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں کہ وہاں کون ہے، میرے سامنے آؤ، اور آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ یہ سین ہمیں ایپیسوڈ 6 میں نہیں دکھایا گیا، اور ہم نے اسی کے مطابق یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہاں کسی بڑے کردار کی انٹری ہونے والی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ سین محمد بزداق نے یا تو ڈیلیٹ کروا دیا ہے یا پھر آنے والے ایک دو ایک ساتھ میں ہمیں وہ سین دیکھنے کو ملے گا، اور ہمیں امید ہے کہ ترگت غازی کی انٹری بہت جلد اس سیریز میں محمد بزداق کروائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب میں بات کرتی ہوں سرگر آغا کی۔ تو جو لوگ مجھ سے سرگر آغا کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ان کو میں یہ بتاتی چلوں کہ جب بھی سیریز میں کوئی بڑی فتح دکھائی جاتی ہے تو سرگر آغا کی انٹری تب دکھائی جاتی ہے ہمیں۔ تو ہمارے خیال کے مطابق سرگر آغا کی انٹری جب بورسا فتح کے بہت زیادہ قریب ہوگا، ہمارے خیال کے مطابق اسی وقت سرگر آغا کی انٹری محمد بزداق کروا سکتے ہیں، ورنہ تو ہمارے خیال کے مطابق شاید ان کی انٹری نہ بھی ہو، کیونکہ اس وقت اورحان غازی کا دور چل رہا ہے، اور جب وہ عثمان غازی کے دور میں انٹری دیتے تھے تب بھی ان کی عمر اتنی زیادہ تھی، تو ہمارے خیال کے مطابق شاید وہ وفات پا چکے ہوں گے، ورنہ تو اگر محمد بزداق چاہیں تو انٹری ان کی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب ہم اپنے ایپیسوڈ 7 کے پہلے ٹریلر پر ریویو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بالآخر طویل انتظار کے بعد کرولش اورحان کی کس نمبر 7 کا پہلا دھماکے دار ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے، اور کہنا پڑے گا کہ یہ ٹریلر واقعی جاندار، شاندار اور زبردست ہے۔ اس بار کہانی میں ایک نئے ولن کی انٹری ہوئی ہے، اور یہ کوئی عام دشمن نہیں، آنے والے وقت میں یہی ولن اورحان بے کے لیے سب سے خطرناک چیلنج بننے والا ہے۔ ناظرین کرام، ٹریلر میں بہت سے انٹرسٹ مناظر دکھائے گئے ہیں، خاص طور پر وہ لمحہ جب فلاویوس یعنی اکچورا کے روپ میں فاطمہ خاتون کو بچاتا ہے۔ دوسری طرف بورسا کے محاصرے کا منظر بھی نہایت شاندار انداز میں دکھایا گیا ہے، جہاں اورحان بے کی فوجی منجنیقیں وغیرہ تیار کھڑی ہیں، وہاں پر دشمنوں نے اچانک حملہ کر کے ہر چیز کو آنکھ کے شعلوں میں لپیٹ دیا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ سرائے میں سپاہیوں پر حملہ کرنے والے لوگ وہی ہیں جن کی گردنوں پر عجیب نشان تھے، اور اورحان بے نے کہا تھا کہ یہ کوئی نیا دشمن لگتا ہے۔ اب نئے ٹریلر نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہی گروہ اب واپس آیا ہے، اور ان سب کے پیچھے ہے ایک نیا چہرہ، اور وہ ہے ڈیفنے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ڈیفنے دراصل تمام فتنوں کی جڑ ہے، ایک ایسی عورت جو بظاہر معصوم لگتی ہے مگر اندر سے شاطر اور شیطانی دماغ رکھتی ہے۔ آنے والی قسط کے آغاز میں یہی گروہ شہنشاہ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اورحان بے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، لیکن امکان ہے کہ شہنشاہ اس حملے میں زخمی یا ہلاک ہو جائے، کیونکہ ٹریلر میں اس کی کوئی جھلک نہیں دکھائی گئی۔ اگر زندہ رہا بھی تو شاید بستر پر پڑا دکھایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دشمن آخر ہے کون؟ نہ وہ بازنطینی ہے، نہ ترک، نہ منگول، تو پھر مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دشمن وہ ہے جس پر کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا، وہی معصوم چہرے والی لڑکی جس نے نیلوفر خاتون اور شہنشاہ دونوں کا اعتماد جیت لیا تھا۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ڈیفنے کسی طریقے سے قبیلے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی اور نیلوفر خاتون کا دل جیت کر کائی قبیلے میں قدم رکھے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ٹریلر میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ نیلوفر خاتون کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھی ہیں۔ اب وہ عبدالرحمن آلپ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر کے قبیلے کے مزید قریب آنے کی کوشش کرے گی۔ یقیناً آئندہ ایک ساتھ میں ڈیفنے ایک بڑے ولن کے طور پر سامنے آئے گی،
ہم اسے طویل وقت تک کائی قبیلے میں رہتے دیکھیں گے، مگر ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں نئے ویلن کی انٹری کی۔ ٹریلر میں ہمیں ایک نیا چہرہ دکھایا گیا ہے، ایک خطرناک کمانڈر جو آنے والے دنوں میں اورحان بے کے لیے قیامت بننے والا ہے۔ یہ اداکار پہلے بھی الپ ارسلان ڈرامے میں اپنی شاندار کارکردگی سے مشہور ہوا تھا۔ ناظرین کرام، نئے ٹریلر کے مطابق یہ دشمن بورسا کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اورحان بے کی تمام منجنیقیں اور جنگی ساز و سامان تباہ کر دے گا، لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب اورحان بے وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ جب اورحان بے کو خبر ملے گی وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، مگر تب تک ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی ہوگی اور تب شروع ہوگا اورحان بے کا انتقام۔ اب یہ نیا کمانڈر اورحان بے کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے کسی قریبی ساتھی کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا، اور امکان ہے کہ اسے خبر ملے کہ فاطمہ خاتون سفر میں ہے تو وہ اس پر حملہ ضرور کرے گا، لیکن اس موقع پر فلاویوس یعنی اکچورا کے روپ میں سامنے آئے گا اور فاطمہ کو بچا لے گا۔ ناظرین کرام، فاطمہ کو اب بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ فلاویوس ہی ہے اور وہ اسے اکچورا ہی سمجھے گی، مگر اسے ضرور حیرت ہوگی کہ ایک تاجر اتنی بہادری سے کیسے لڑ سکتا ہے۔ شاید یہی شک آگے چل کر اسے فلاویوس کی اصلیت تک لے جائے۔ اب کہانی ایک نئے موڑ پر داخل ہو رہی ہے۔ فلاویوس اب پہلے جیسا دشمن نہیں رہا۔ وہ اورحان بے پر اعتماد کرے گا، لیکن دراصل وہ شہنشاہ کے قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، وہی لوگ جنہوں نے قلعے میں حملہ کیا اور شہنشاہ کو تیر مارا۔ دوسری طرف اورحان بے بھی انہی نشانیوں کے پیچھے ہیں۔ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کوشش کریں گے اور بالآخر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان سب کے پیچھے وہی معصوم چہرے والی شیطان دیفنے ہے، لیکن اس کا راز فوراً نہیں کھلے گا۔ کچھ ایک ساتھ تک یہ پہیلی جاری رہیں گی۔ فی الحال سارا کنٹرول اسی نئے کمانڈر کے ہاتھ میں ہوگا جو آنے والی قسط میں پورے منظر نامے کو بدل دے گا۔ ناظرین کرام، آنے والے ایک ساتھ یقیناً بھرپور انٹرسٹ اور تاریخی ہوں گی۔ امید ہے کہ ریٹنگز میں بھی بڑا اضافہ ہوگا اور سیریز دوبارہ عروج کی طرف جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دیفنے ہی اصل فتنہ ہے اور کیا نیا ویلن اورحان بے کو زیر کر پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔